ایک سوال تھا جس کا جواب سب 100% لڑکیوں نے ہاں دیا کہ ہاں وہ یہ مانتی ہیں کہ their male counterparts are more biologically gifted to do science. پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں سائنس فیوز کی لالا رخ سے اور دیکھیں گے کہ وہ پاکستان میں اسٹیم ایجوکیشن کے لیے کیا کر رہی ہیں. کہ وہ کریٹ کی جائیں opportunities where children can explore things with their own hands, do experiments, learn science. ان کو یہ سمجھ آئے کہ it's not just a subject you study in school, it's your ticket to understanding the universe. ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کے کام کا کیا امپیکٹ ہوا ہے. آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, آپ کے ارد گرد کون ہے؟ آپ کے اماں ابا. ان کا سائنس کیپٹل بڑھنا شروع ہو گیا. دے اسٹارٹیڈ سینگ دیئر ڈاٹرز کہ اچھا یہ بھی سائنس کر سکتی ہیں, یہ بھی سائنٹسٹ بن سکتی ہیں. سو فینومینل امپیکٹ آن دا فیملیز, آن کمیونٹی, آن دا اسکول ایڈمنسٹریشن, جو کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ سستے سامان کے ساتھ بھی سائنس ایجوکیشن کی کوالٹی, کیونکہ ہم بہت سستا سامان یوز کرتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں آؤٹ آف دا باکس. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. کیونکہ مارچ کا مہینہ ہم خواتین کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, عورت مارچ بھی آتی ہے پاکستان میں, تو وی آلسو ڈیسائیڈیڈ کہ اس پرٹیکولر ایپیسوڈ میں ہم خواتین اور ایجوکیشن, پرٹیکولرلی اسٹیم ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں. اینڈ فار دس وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس who is the founder and CEO of Science Fuse, جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں انہی کی زبانی کہ یہ کیا ہے. اینڈ شی از آلسو ون آف ملالہ فنڈز ایجوکیشن چیمپئن ایز ویل. سو ویلکم ٹو دا شو لالا رخ. تھینک یو سو مچ المینا. یو ویلکم, یو ویلکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. سو آئی تھنک یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہماری آڈینس کو بتا دیں کہ سائنس فیوز ہے کیا, آپ لوگ کہاں فنکشن کر رہے ہیں پاکستان میں, جیوگرافکلی ویئر یو گائز آر لوکیٹڈ. تو سائنس فیوز اگر میں بہت ہی ایزی زبان میں بتاؤں تو اس کا مقصد ہے بچوں کی اور ایون بڑوں کی بھی سائنس کے ساتھ دوستی کروانا. تو اگر آپ سوچیں کہ سائنس کے ساتھ بچپن سے آپ کا کیسا رشتہ رہا ہے, کیسا تعلق رہا ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ صرف کلاس روم تک محدود ہے, اور کلاس روم میں بھی ہماری ایسی میموریز ہیں کہ رٹا لگانا پڑتا ہے. سائنس از انٹیمیڈیٹنگ. سائنس ہمارے بچوں کی شناخت, ان کی آئیڈینٹی کا حصہ نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی سائنس کے ساتھ دوستی ایسے کرواتے ہیں کہ ہم سائنس انگیجمنٹ یعنی انگیجنگ ود سائنس اس کو براڈن کر رہے ہیں کہ سائنس صرف جو ہے کلاس روم تک لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے. It should be a part of, children should be able to engage with science informally. اب یہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم جاتے تو اسکولوں میں ہی ہیں, اسکولوں کے اندر جا کے ہم بہت اسپیشل قسم کے پروگرامز ہیں, کریکولم ہے جو ہم نے کیوریٹ کیا ہے, تو وہ ہم جا کے بچوں کو وہاں پہ ان کو ٹیچرس کو اور بچوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. اور اس طرح کے پروگرامز ہم اسکولس کے باہر بھی کرتے ہیں تاکہ اگین وہی چیز کہ سائنس آپ کی زندگی سے کنیکٹڈ ہے, آپ کو سوال کرنا سکھاتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگ ایکسپلور کر سکیں, خاص طور پہ بچے. تو لالا مجھے بتائیں کہ وائی ڈڈ یو ڈیسائڈ ٹو اسٹارٹ یور ورک ان پاکستان. کیونکہ مجھے تھوڑی سی آڈینس تھوڑی لالا کی اسٹوری بھی پتہ ہے. تو یو وینٹ ان پاکستان رائٹ, سو یو کیم ہیئر اینڈ دین ڈیسائڈیڈ کہ یہاں کام کرنا ہے. اور ہماری آڈینس کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے شہر کی سلیکشن کیسے اور کس بیسس پہ کی, تھوڑا سا تاکہ ہمیں ہسٹری بھی پتہ چل جائے. یا سو آئی تھنک کہ سائنس فیوز یہاں پہ پاکستان میں اسٹارٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ تھوڑا کنیکٹڈ ہے میرے اپنے پرسنل جرنی سے. تو میری جو ہے نا, آئی ہیو لیوڈ ان سو مینی ڈفرنٹ کنٹریز. تھوڑی سی میں جب مجھے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کا گھر کہاں ہے, تو اٹ بیکمز اے لٹل ڈیفیکلٹ فار می ٹو آنسر. میں پیدا ہوئی اوسلو ناروے میں, لیکن میں تھی کوئی آئی تھنک 6 سال کی یا 7 سال کی, تو ہم آ گئے پاکستان, مطلب ہمیں بھیج دیا گیا پاکستان. سو آئی ایم فرام دیٹ جنریشن آف چلڈرن جہاں پہ جب میرے پیرنٹس تھے, آئی واز بورن ان 1984, تو تب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یورپ میں بچوں کو بڑا کرنا اتنی اچھی بات نہیں ہے, تو پاکستان میں بچوں کو ہونا چاہیے. تو اس لیے پھر ہمیں بھیج دیا گیا تھا, مجھے اور میرے بڑے بھائی کو, لاہور. یس, ہم اپنے نانی کے ساتھ رہے کچھ عرصہ, تو میرے پیرنٹس موو ہو گئے پاکستان. تو میں 18 ایئرس تک کراچی میں پھر بڑی ہوئی. سو انیشیل 3 سال لاہور میں, بٹ دین آئی گریو اپ ان کراچی, اور میں اے لیولس تک 18 سال کی عمر تک وہیں تھی. تو میری پھر بہت بڑی میری آئیڈینٹی کا حصہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے. فارمیٹیو ایئرز میں آپ کے وہ آ گیا تھا. تو اچھا, اس کے بعد پھر میں ناروے چلی گئی, کیونکہ میں اس وقت 18 سال کی عمر تک نا, پھر میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی یہاں کے ایجوکیشن سسٹم سے. آئی وانٹیڈ ٹو اسکیپ.
تو پھر میں ناروے موو ہوئی, وہاں پہ آئی اسٹڈیڈ سائنس ایٹ یونیورسٹی, آئی اسٹڈیڈ بایو ٹیکنالوجی اینڈ مولیکولر بایولوجی. تو وہاں پہ وین آئی واز اسٹڈنگ سائنس, تو اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو نیویگیٹ بینگ ان اے نیو کنٹری, a country you were born in but you were never told anything about that country. So for 18 years نہ مجھے زبان سکھائی گئی تھی, مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس ملک کے بارے میں. جس ملک کا میرے پاس پاسپورٹ ہے, میں وہاں پیدا ہوئی ہوں, تو آپ بالکل گئے ہو ایز اے اسٹرینجر. بالکل. یو ہیو ٹو لرن دا لینگویج, دا کلچر, یو ہیو ٹو نیویگیٹ ایوری تھنگ. اینڈ وہاں پہ پھر یونیورسٹی جب میں تھی, تو ساتھ ہی آئی ڈسکور دس پلیس, ان کا نام ہے فشکر فابریکن. سو دیٹ مینس سائنٹسٹ فیکٹری. تو ان کا مقصد تھا کہ جس طرح سے بھائی بچے فری ٹائم میں فٹ بال کھیلتے ہیں, اٹس اے پاپولر اسپورٹ ان ناروے, تو بھائی فری ٹائم میں سائنس کیوں نہیں کر سکتے. بالکل. وہ پھر یہ چیز کو پروموٹ کر رہے تھے, تو آئی جوائن دیم, اور اس ٹائم پہ وہ کمپنی گرو کر رہی تھی. تو 5 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. وہاں سے میرا بیسکلی مائی پیشن فار انفارمل سائنس ایجوکیشن اینڈ سائنس کمیونیکیشن کمز فرام دیر. اوکے. تو وہ پھر جب میں وہاں تھی, تو پھر میں نے ٹرانزیشن کی, آئی گاٹ میرڈ, اینڈ میرے ہسبینڈ یو کے میں بیس تھے, تو آئی ٹرانزیشن فرام ناروے ٹو یو کے. اور وہ ٹرانزیشن کے درمیان آئی واز فگرنگ آؤٹ کہ مجھے کیا کرنا ہے, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو come to Pakistan and you know do this work here in Pakistan. I wanted to do this for my own. مجھے یہ نہیں تھا کہ اچھا میں نے پاکستان کو کچھ دینا ہے, میں اپنی گروتھ کے لیے چاہتی تھی یہ کرنا. Very honest, I mean which makes sense as well. تو وہ پھر میں نے بٹ میں پہلے یو کے گئی, آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایٹ دا سائنس میوزیم ان لنڈن. سو وہ ایک 194 آئی تھنک ایئرز پرانا میوزیم ہے. اٹس اے فیبولس پلیس, اور وہ میرے لیے بڑا ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ آپ لٹرلی وہاں 3 ملین وزٹرز آتے ہیں پورے سال میں, اینڈ یو اسٹینڈنگ آن اے اسٹیج اینڈ یو آر پرفارمنگ دیز گرینڈ سائنس ایکسپیریمنٹس. آگ لگ رہی ہے اور انڈے ٹوٹ رہے ہیں, اور یو بلوئنگ دیز جائنٹ ببلس. اینڈ سو فار می دس واز لائک امیزنگ کہ اچھا سائنس ایسے بھی کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہے. ٹرائل اینڈ ایرر, ایکسپیریمنٹ کرو, چیزیں گند مچاؤ, ڈسپلے. ببلز اینڈ فائر, دیز آر ناٹ تھنگس یو ایسوسیٹ ود سائنس ایجوکیشن. ایگزیکٹلی. ہمیں تو یہ جی جب میں کراچی میں تھی اسکول میں, اب we were privileged enough to go to a private school, لیکن وہاں بھی ٹیچر کہتے تھے یہ بنسن برنر ہے, اس کو ڈرا کریں. That was like probably the maximum. میں نے تو نہیں سائنس میں, I was an economics student, but ہاں that was یہی ہوتا تھا. صحیح ہے. So you did, so you saw obviously آپ نے اپنی personal growth کرنی تھی, پر اس میں when you saw Pakistan, so clearly I mean we all know there was a need because there's a gap. وہاں پہ جب آپ اگر سائنس کی بات کریں تو there's a massive gap کہ جہاں پہ بچے, ایون آپ بڑوں کی بات کر رہے ہیں, سو اس طرح انٹروڈیوس نہیں کیا جاتا. آئی مین بیکاز یو آر آلسو فرام دس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, یہاں کے آپ نے اپنی اسکولنگ کی تھی. تو اف وی ٹیک دا کانورسیشن ٹورڈز دا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم وی ہیو, جو ابھی تک مور اور لیس وہی چل رہا ہے, سو آپ کو کیا لگا تھا کہ وٹ لیکس ہیئر یہاں پہ, کہ یہاں پہ یو تھاٹ دا نیڈ کہ یار لوگوں کو اس طرح سائنس اور اینی تھنگ, بٹ اٹس آلسو این انڈر لائنگ فیکٹر کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں فار ایگزامپل کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. وی آر ناٹ ٹولڈ ٹو میک مسٹیکس, وی آر ناٹ ٹولڈ ٹو آسک کویشچنس. تو how did that all wrap up into that? And secondly, جب آپ یہاں آئے تو schools کی طرف سے تھوڑا وہ بھی تو نہیں تھا کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو this is totally not something we do, even the most elite schools. Exactly. So how was that آپ کا, sorry میں نے دو ذرا combine کر کے پوچھنے ہیں questions, but that's okay. I think the first question کہ you know I think ایک تو پرسنل ایکسپیرئنس تھا, جیسے میں نے کہا کہ میں 18 سال یہیں پڑھی. تو اوبویسلی میری اسکولنگ جو تھی وہ پھر بھی پرائیویٹ اسکولس تھے. تو اس طرح سے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ میں نے کوئی گورنمنٹ اسکول کو ایکسپیرینس کیا یا پبلک اسکول میں گئی. تو تعلیم کا معیار جو گورنمنٹ اسکولس میں ہے وہ تو مجھے جا کر پھر دیکھنا پڑا, سیکھنا پڑا, کیونکہ ہم جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہاں کس حد تک ہم ان گورنمنٹ اسکولس میں جاتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, ہمیں کیا پتہ ہی نہیں ہوتا. وین آئی ریممبر, ابھی بھی مجھے یاد ہے, میرا جو اسکول تھا کراچی میں, تو بہت بڑی سی اس کی شاندار سی بلڈنگ تھی, بڑا سا گراؤنڈ تھا, اور اس کے بالکل ساتھ میں ایک چھوٹا سا چیریٹیبل اسکول کھلا تھا. یوز ٹو ڈرائیو پاس دیٹ اسکول, آئی یوز ٹو آسک مائی موم کہ میں کیا یہاں جا کے والنٹیئر کروں, جاؤں, اینڈ شی سیڈ نہیں. تو آئی تھنک کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ پرائیویٹ اسکول میں بھی لیکن سائنس کی تعلیم کا معیار ویسا نہیں تھا جو کہ میں نے جیسے بتایا بنسن برنر ہے, اس کو ڈرا کریں, یہ چھوٹے گریڈز میں تھا. جب اے لیولز میں پہنچی تو اتنا مشکل سائنس کو انٹیمیڈیٹنگ بنا دیا گیا کہ آپ کو لٹرلی کیا کہا جاتا ہے کہ سائنس کے ایکسپیریمنٹس جو ایگزامز ہوتے ہیں کہ اچھا یہ
کیمیکل اے کیمیکل بی میں مکس کرنا ہے اور کیمیکل سی بننا ہی چاہیے. اگر کیمیکل سی نہیں بنا تو آپ کے نمبر گئے اور آپ فیل ہیں. دس از ناٹ سائنس. سائنس آپ کو سوال کرنا سکھاتی ہے, تحقیق کرنا سکھاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ اے اور بی کو مکس کرو تو سی ہی بننا چاہیے. اور ٹیچرز آپ کو اکوپمنٹ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے, یہ ٹوٹ جائے گا, یہ گر جائے گا, یا آپ کا جواب غلط آئے گا. سو آل آف دیز تھنگس آئی ایکسپیرینسڈ. تو مجھے یہ تو پتہ تھا کہ سائنس کے ساتھ ہم لوگ صرف انگیج کرتے ہیں اسکولس کے اندر, اور وہ بھی بہت ٹریڈیشنل طریقے سے, اور اس میں نہ کوئی ایلیمنٹ آف جوائے ہے, نہ کوئی ایلیمنٹ آف کرٹیکل تھنکنگ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, نہ ہی ایلیمنٹ آف سرپرائز, ڈسکوری, نتھنگ. نہ ہی کہ یار غلطی کرو, میک مسٹیکس, ہیو فن. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی تھنک اوور آل ایجوکیشن سسٹم, بیکاز اٹس بیسڈ آن گریڈس آئیں گے, اسکولوں کی رینکنگ بہتر ہے, وہ زیادہ پیسہ کمائیں گے. Obviously if we talk about the problems with our education system, especially the private schools, تو پورا اس پہ ہی پوڈ کاسٹ بچ جائے گا. بٹ آئی تھنک وی گیٹ این آئیڈیا کہ یہ بہت سویئر مسئلے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے مسئلے آئیڈینٹیفائی کیے, ڈن ہو گیا. دین یو I'm assuming you first went to private schools which you were comfortable with, کیونکہ آپ بھی اس سسٹم سے تھی. سو وہاں پہ کوئی آپ نے نوٹس کیا بیک لیش ود دیز؟ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں کے پاس گئے. ہمارا تو اچھا, تو یہ تو وہ ایکسپیرینسز تھے جو میں نے ایکسپیرینس کیے, تو یہ پرائیویٹ اسکولس کی ایجوکیشن کا جو معیار تھا. لیکن جب میں ناروے میں تھی اور یو کے میں تھی, تو آئی لرن سم تھنگ نیو کہ انفارملی سائنس کے ساتھ انگیج کیسے کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ تو کوئی سائنس کے میلے نہیں ہوتے تھے, یہاں تو کوئی شاندار سائنس کا میوزیم نہیں تھا تب. اب ہے کراچی میں, اینڈ ویری گڈ. آئی تھنک لاہور میں بھی ایک ہے, آئی ہیو اے ویگ میموری یو ای ٹی میں ہے. ہاں, تو وہ میں اس میوزیم میں گئی ہوں, یو ای ٹی کے پاس ہے. لیکن بہت آئی تھنک کافی سال ہو گئے ہیں اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. اب ہے داؤد میگنیفائی سائنس جو میوزیم ہے, اٹس ونڈرفل. میں گئی نہیں ہوں لیکن میں نے اس کے بارے میں اتنا سنا ہے, تصاویر دیکھی ہیں, لیکن اس ٹائم پہ نہیں تھا. سو میں جب میوزیم میں کام کیا یا ناروے میں کام کیا, تو آئی لرن کہ اچھا اس طرح بھی سائنس کو زندگی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اور کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. تو وہ مجھے ایک دم سے گیپ نظر آ گیا کہ یہ نہیں ہے پاکستان میں, یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے کیا فوائد ہیں. سو آئی وانٹیڈ ٹو ورک آن دیٹ ہیئر, کہ وہ کریٹ کی جائیں اپرچونیٹیز ویئر چلڈرن کین ایکسپلور تھنگس ود دیئر اون ہینڈس, ڈو ایکسپیریمنٹس, لرن سائنس. ان کو یہ سمجھ آئے کہ اٹس ناٹ جسٹ اے سبجیکٹ یو اسٹڈی ان اسکول, اٹس یور ٹکٹ ٹو انڈرسٹینڈنگ دا یونیورس. سو اٹ ہیلپس یو دیٹ پروسیس آف میکنگ ڈسکوری. سو فار ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ اگر میں بیکنگ سوڈا اور ونیگر مکس کروں گی تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے گھر میں, وہ سائنس میں. لیکن آپ سوچیں کہ اگر 2 سال یا 3 سال کی ایک بچی ہے, شی ہیز نیور ڈن دس. So when you give her these tools and you let her make that discovery, so imagine that eureka moment جو scientist کرتے ہیں نا ایکسپیرینس, بڑے وہ ریئر مومنٹس ہوتے ہیں, وہ سائنسدانوں کی زندگی میں کہتے ہیں بڑے کم آتے ہیں ایسے مومنٹس. But imagine those eureka moments you can create every day in a child's life, because آپ کو پتہ ہے CO2 بنے گا اور غبارہ جیسے پھول جائے گا یا لاوا فوم بنے گا. They don't know. Imagine when they mix and that discovery. And even the act وہ جو اٹھتا ہے and all that. ہاں. And then the process of سائنس انکوائری جس کو کہتے ہیں, کہ وہ اسکلز جو سائنسدان استعمال کرتے ہیں نا, وہ ٹرانسفریبل ہیں. وہ اسکلز آپ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے کام میں, آپ بھی کرتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسکلز صرف سائنسدانوں نے کرنے. تو سائنس کی اچھی تعلیم, سائنٹیفک لٹریسی اینڈ دا اسکلز دیٹ سائنٹسٹ یوز آر امپورٹنٹ فار ایوری چائلڈ, نو میٹر واٹ دے گرو اپ ٹو بی. سو یہ چیزیں پھر مجھے تھا کہ ہم کیسے یہاں لے کے آ سکیں. تو آپ کا جو دوسرا سوال تھا نا, سوری, اس پہ میں بس یہ کہوں گی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم جو بھی کریٹ کریں گے, چاہے وہ انگیجمنٹس ہیں, چاہے وہ کریکولم ہے, چاہے وہ کتابیں ہیں, دے ہیو ٹو بی ایکسیسیبل ٹو چلڈرن فرام ڈائیورس سوشو اکنامک بیک گراؤنڈس. تو پہلی جو ورک شاپ کرائی تھی وہ گراج اسکول میں کرائی تھی. کراچی میں ایک چھوٹا سا اسکول ہے نیلم کالونی میں. اٹس اے چیریٹیبل اسکول فاؤنڈیڈ بائی شبینہ مصطفیٰ صاحبہ. اور اس اسکول کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں اس ایریا میں ہندو کمیونٹی بھی ہے, کرسچن کمیونٹی بھی ہے, مسلم کمیونٹی بھی ہے. تو وہ سارے بچے وہاں آتے ہیں اور وہ اسکول ان کی ایجوکیشن کو سپورٹ کرتا ہے. وی ڈیڈ اے 3-hour ورکشاپ. چلڈرن ور بلوئنگ ببلز, میکنگ سلائم, اینڈ بائی دا ٹائم دیٹ ورکشاپ اینڈیڈ, ان بچوں کی آنکھوں میں چمک تھی, اینڈ دے ور آسکنگ می, مس لالا آپ واپس کب آئیں گی. اینڈ مائی ہارٹ لٹرلی بروک, کیونکہ میری تو جاب تھی ناروے میں.
اور میں نے کہا کہ میں تو اگلے سال آؤں گی. سو دیٹس ویئر دا سیڈ واز پلانٹیڈ کہ مجھے واپس آنا ہے. دس انٹائر جرنی آئی آلسو نو, کیونکہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا, ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان میں پڑھائی کیسے کرائی جاتی ہے اور سائنس کو کیسے پڑھایا جاتا ہے. بٹ دین دیر از آلسو دس فیکٹر جو ہم زیادہ تر سنتے ہیں کہ ایک خاتون کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, ناؤ یو ٹولڈ اس دیٹ یور ہسبینڈ لیوز ان دا UK اینڈ یو ڈیسائڈیڈ ٹو کم بیک ہیئر. جتنا مجھے پتہ ہے نا پاکستانی عوام کا, وہ نہیں ڈائجسٹ کر سکتی ہے, because for them if a woman is away from her husband that means he has the liberty to cheat, he has the liberty to do whatever, so آپ نے تو اس کو بیبی کر کے رکھنا ہے. So did you face any of these like stereotypes or like conditioning from society or like backlash from family of people around you who told you کہ don't do this? آئی تھنک اس میں مجھے زیادہ پرسنلی زیادہ چیلنج رہا کہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار مائی پیرنٹس ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں. سو مائی ہسبینڈ اینڈ آئی وی ڈیسائڈیڈ کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو کڈس, اٹس اے چوائس وی ہیو میڈ. اب یہ بات بہت مشکل تھی فار مائی پیرنٹس ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ سو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اچھا کیوں ہے ایسے, سو دیز آر تھنگس دیٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اور پھر یہی کہ آپ وہی جیسے آپ نے کہا کہ آپ گھر سے دور کیوں رہتے, انہیں لگتا ہے کہ یہ زندگی خوار ہو رہی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں رول رہے ہو آپ, کیوں رول رہے ہو, تو وہ ان کو نہیں سمجھ آتی. اینڈ دا تھنگس دیٹ آئی کاؤنٹ ایز مائی اچیومنٹس, جو اسکلز میں نے سیکھے ہیں, بینگ اے سوشل انٹرپرینور, اپنی سوشل انٹرپرائز کو سیٹ اپ کرنا, یہ چیزیں نا اس طرح سے کنونشنلی نا سکسیس والی چیز میں آتی نہیں ہے شاید, ایٹ لیسٹ ہم میرے پیرنٹس کی جنریشن میں, کہ ان کا ہے کہ اچھا آپ ماسٹرز کر لیتے, آپ PhD کر لیتے, نوکری ہوتی, اور پھر آپ باہر کسی ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ کے 5-6 بچے ہیں, تو پھر دس از دی پکچر آف سکسیس. سو آئی ڈونٹ فٹ انٹو دیٹ, کیونکہ جی میں تو 6-7 مہینے وہاں سے یہاں ہوتی ہوں, میرا گھر وہ بھی ہے, میرا گھر یہ بھی ہے, اور مجھے یہاں اپرچونیٹی نظر آتی ہے. سو پاکستان کو آئی نو آئی ہیو اے لاٹ آف پریولیج, ہر بندہ پاکستان میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہاں اپرچونیٹی نظر آتی ہے, بٹ فار می آئی انجوائے بینگ ان پاکستان, آئی لائک بینگ ہیئر, مائی پیشن از ہیئر. مجھے یہاں میننگ نظر آتا ہے, میری زندگی میننگ فل ہوتی ہے, میری آئیڈینٹی کا ایک بہت بڑا حصہ میرا کام ہے. تو آئی انجوائے بینگ ہیئر, اینڈ مائی ہسبینڈ ہیز بین اے بگ سورس آف سپورٹ. ہاں obviously اس کے بنا تو I think it's good for people because we're celebrating women as well, so people need to realize کہ there are alternate lifestyles جو آپ کر سکتے ہو. Obviously it depends that the two people یا آپ لوگوں کا maturity level ہے اتنا سمجھنے کا نہیں, but you actually can, and it's just about finding the right people you click with and then living your life the way you want. There is no ایک طریقہ کوئی نہیں ہے. سوسائٹی پہ جاؤ گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے میرے حساب سے, تو بٹ جسٹ ڈوئنگ, آئی مین اٹس, آئی تھنک اٹس بیٹر. جو لوگوں کو وہی بات ہے, خواری لگتی ہے, بٹ لائک یو سیڈ دا پیشن وچ شوز, آئی تھنک یور فلفلڈ, سیلف فلفلمنٹ ہے, تو آئی تھنک اس کے آگے کیا آپ کو چاہیے. ایگزیکٹلی, اینڈ آئی تھنک مطلب ہر اسٹوری, لائک فار می پرسنلی آئی فیل لائک دا ریزن وائی آئی وانٹیڈ یو ہیئر آلسو واز بیکاز I think more and more women need to be hearing these stories کہ you can have like an unconventional life, unconventional, I just mean negative way, just کہ which is different than the usual. Exactly. تو آپ کر سکتے ہیں, آپ you can have dreams as well and you can pursue them as well, and you can have support from your family as well. You should have dreams and you should pursue them. جی, تو وہ ضروری ہے اس کو ساتھ ساتھ کرنا. مجھے بتائیں کہ then what were some of the challenges when you came back here, پاکستان آ گئیں آپ, اور پاکستان میں رہنے کے کیا چیلنجز تھے, اکیلے ادھر ایگزسٹ کرنے کے کیا چیلنجز تھے, what were some of the mental health issues that you also dealt with at that time? میرے پاس تو ایک بہت بڑی سپورٹ تھی کہ شروع میں آف کورس مائی مدر واز اے بگ سپورٹ, انہوں نے مجھے شروع میں بہت سپورٹ کیا, تو اس لیے وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا شہر کی چوائس, تو آئی اسٹارٹیڈ ود کراچی, کیونکہ کراچی واز مائی ہوم ٹاؤن, آئی گریو اپ دیر. But آہستہ آہستہ I think that support wavered a little bit, and then my in-laws were a big support. So my decision, so وہ میرے لیے, I know it's very rare یہاں پہ, لیکن میرے کیس میں it was a big support. تو اس لیے I decided کہ میں نے پھر لاہور میں ہی رہنا ہے permanently, and یہاں سے پھر that's why Science Fuse کا بھی فوکس لاہور میں شفٹ ہوا, لیکن کام اب ہم ریموٹلی ڈیجیٹلی پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. آئی لیو فل ٹائم ہیئر. تو میرے لیے ان کی سپورٹ جو تھی وہ پھر بہت امپورٹنٹ تھی.
تو آئی تھنک کہ یہی ہے کہ پھر یہ چیلنجز جو تھے زیادہ پرسنل لیول پہ تھے, زیادہ فیملی کی طرف سے تھے, باہر سے بلکہ زیادہ پیار اور سپورٹ ملتی تھی. سو دا اسکولز وی ور وزٹنگ, موسٹ آف دیم رسپونڈیڈ نائسلی. آئی نو ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکولس آر اے ٹف آڈینس, تو وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں کہ لائک وہ پھر بھی آپ کو تھوڑا سا دے لیو ان دیئر اون ورلڈ. لیکن جو چیریٹیبل اسکولز ہیں, جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, وہ تو آپ کو خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے یہ پروگرامس کرانے ہیں. سو دے آر مور ریسیپٹیو, دے آر مور اوپن ٹو نیو آئیڈیاز. تو اور اس کے علاوہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں, فرام ادارہ تعلیم و آگاہی ٹو برٹش کاؤنسل ٹو سو مینی پیپل دیٹ وی ہیو ورکڈ ود, ایوری ون ہیز بین جنرس ان دیئر سپورٹ. ہر انسان نے بہت سپورٹ کیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت پیار, بہت جنراسٹی اور سپورٹ ملی ہے. جو مینٹل ویل بینگ کی بات ہے, وہ ڈپریشن اور انگزائٹی مجھے کافی سالوں سے تھا, تو وہ پھر میں ڈیل کرتی آئی ہوں, اینڈ پرسنل چیلنجز کی وجہ سے وہ یہاں پہ تھوڑا مشکل تھا, بٹ I've been dealing with it, so with support from family and friends. Exactly. اور مجھے بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس لائک اب تو ماشاء اللہ سے آپ کی ایک ٹیم بھی ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کنسسٹنٹلی کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں. واٹ آر دوز پیپل like how did you manage to connect with them, what was your criteria, and like what are some of the bonds that you have now, how do they make you feel? میں کہتی ہوں کہ ہماری نا ٹیم نہیں ہے, ہماری کمیونٹی ہے. سو میں 2018 میں I became an Acumen fellow, and that is where I learned the art of building a community. So one of the most valuable lessons I got out of my fellowship with Acumen کہ ایک کمیونٹی آپ نے اپنے ارد گرد کیسے بلڈ کرنی ہے, جو کہ اس مشن کے اوپر اتنی ہی وہ پیشنیٹ ہے, جن کے ساتھ آپ کی ویلیوز الائن ہوتی ہیں, جو آپ کے ساتھ ایوالو ہوں گے, اور نئی ویلیوز بھی اگر آئیں گی تو وہ ساتھ ساتھ وہ ویلیوز کے لیے جگہ ہے. تو جتنا بھی کام اب سائنس فیوز نے اچیو کیا ہے ان پچھلے 4-5 سالوں میں, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ایک انسان کا ہے جنہوں نے ہماری کمیونٹی کو جوائن کیا. کچھ لوگ پھر موو آن کر گئے, کچھ ابھی بھی ہیں. ہماری کمیونٹی اب اگر پوری طرح ایکسٹینسولی دیکھا جائے تو کوئی 200 لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. آف کورس دا کور ٹیم از اسمالر, لیکن کمیونٹی میں ہمارے وہ سائنس فیلوز ہیں, جو سائنس کمیونیکیٹرز ہیں, جو پاکستان کے ڈفرینٹ حصوں میں موجود ہیں, دنیا کے ڈفرینٹ حصوں میں بھی موجود ہیں. لیکن جو کور ٹیم ہے آف کورس اب وہ ماشاء اللہ وہ لوگ ہیں جو کمیونٹی کا پہلے حصہ تھے, ہمارے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. اٹس گریٹ. ہماری زیادہ تر ابھی جو ٹیم ہے نا, وہ زیادہ تر وہ عورتیں ہیں. بہت اچھا ہے, مطلب آئی فائنڈ بڑا کمفرٹیبل اور ایک سیف اسپیس ہے جہاں ہم مینٹل ویل بینگ کا بہت خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا. وی سپورٹ ایچ ادر, وی ڈون مینی ہیٹس. ہم اسکولوں میں جا کے پڑھا بھی رہے ہیں. ہم ابھی میں آفس میں تھی تو ہم بلون راکٹ کہہ رہی ہوں, ہم بوٹل اور پائپ کے ساتھ راکٹ بنا رہے تھے. سو دیر آر ڈفرنٹ ٹاسکس ایوری ڈے, اینڈ وی ٹرائی ٹو سپورٹ ایچ ادر ایز مچ ایز پاسبل. So it's a beautiful community and team. Do you want to discuss the financial aspect of this, setting up an institute over here from scratch, and then also recognizing کہ پاکستان ایک developing country ہے, یہاں پہ جتنی اکانومی کی گروتھ ہوگی اس کے حساب سے آپ کی گروتھ ہوگی, then making it all financially stable and taking care of people around you, taking care of yourself. Was that a challenge? How did you overcome that? Understanding it even, وہ کتنا ٹائم لگ گیا آپ کو؟ سو جب آپ کچھ اسٹارٹ کرنے جاتے ہیں, یو وانٹ ٹو سیٹ اپ اے کمپنی, اور یو اے سوشل انٹرپرینور, اینڈ یو وانٹ ٹو فل سم گیپ ان دا سوسائٹی, تو بہت سارے نالج اور اسکلز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. لیکن میرے پاس وہ ساری نالج اور اسکلز نہیں تھے, بٹ آئی اسٹارٹیڈ اینی وے بیکاز یو فگر اٹ آؤٹ ساتھ ساتھ آن دا وے, یو لرن along the way. Exactly what you teach, figure it out. Exactly. تو اس میں ایک بہت بڑی سپورٹ لیکن یہ تھی کہ یو ہیو پیپل اراؤنڈ یو ہو ہیو ڈفرنٹ کائنڈس آف اسٹرینتھس اینڈ اسکلز دین یو ڈو. سو فار ایگزامپل جو میرے ہسبینڈ ہیں, ہی ہیز اے مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ, سو ہی ہیز ڈگری ان بزنس, اینڈ وہ ابھی بھی ایک برانڈ ہے اسپیک سیورز, اس کے ہیڈ آف مارکیٹنگ ہیں. تو دیٹ واز اے بگ سپورٹ. سم ون از ہینڈلنگ یور ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سم ون از لوکنگ ایٹ فائنانس اینڈ تھنگز ود یو, اینڈ یو لرن along the way. اور ہمیشہ جب آپ کمیونٹی اور ٹیم بھی خاص طور پہ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, یو ہائر پیپل اور یو گیٹ پیپل آن بورڈ
جو آپ سے اچھے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایسپیکٹس میں, ناٹ کہ نہیں ارے یہ تو جیسے لوگ بڑے وہ سوچتے ہیں کہ اچھا انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں. I think that's a good boss or good team leader or a community leader's achievement کہ identify کون کس میں اچھا ہے. بھائی آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے, I entrust you with this, obviously manage them. یہ چیز اپنا جو ایگو سائڈ پہ رکھ کے آپ کرتے ہیں, دیٹس ہاؤ یو میک اے سکسیزفل کمپنی, سوشل انٹرپرائز, اینی تھنگ جس میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. So that really helped کہ getting the right people on your side and then we are building this together. بالکل. But also then along the way you learn these things. تو ہم نے شروعات تو کی اپنی سیونگ سے. So my husband and I, we put in our savings, چھوٹی سی کمپنی اسٹارٹ کی, اور ہم نے ہمیشہ اپنی آپریشنل کاسٹ بہت لو رکھی ہیں. سو ان لائک کچھ ادارے جو ہیں پھر وہ بہت ریپڈلی اگر گرو کرتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتی ہے. ہاں, تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم نے پرائیورٹائز کرنی ہے کہ اچھا اب ہم نے ہمارے ٹیم ممبرز ہیں, اگر ہم نے ان کو آن بورڈ لے کے آنا ہے, ہاؤ ڈو وی پے دیم, دیٹ شوڈ بی دا پرائیورٹی رادر دین کہ کوئی اور ایکسپینس لے آئیں جو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل بالکل. تو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ گرو کیا ہے بڑا کاشیسلی. اینڈ اب ہم جیسے پینڈیمک میں ہمارا کام ہم نے پیوٹ کرنا پڑا, وی اسٹارٹیڈ رائٹنگ سائنس تھیمڈ بکس. سو ہم نے 3 پینڈیمک کے اندر ہم نے 77 ویڈیوز پروڈیوس کیے ہیں, سمپل ویڈیو لیسنس, جس میں آپ دیکھتے ہیں ایک سائنس کمیونیکیٹر ہیں, دے آر ٹیلنگ یو کہ آج کا سوال یا چیلنج کیا ہے, دین دے پرفارم این ایکسپیریمنٹ, دے شو یو دا مٹیریلز, اینڈ دین دے آلسو کنکلوڈ ود فن کہ ہاؤ کین یو ایکسٹینڈ دس ایٹ ہوم اینڈ ہاؤ کین یو انویسٹیگیٹ دس فردر. سو 77 ویڈیوز وی پروڈیوس. اینڈ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ویئر کین پیپل لائک می بیکاز آئی ایم انٹرسٹیڈ اینڈ آڈینس, یہ بکس اور لائک بکس آئی ایم گیسنگ آر دے ای ورژنز ڈیجیٹل اور ویڈیوز, where can they find them? So videos ہم ابھی لانچ کریں گے. we're setting up our edtech platform, so hopefully inshallah we'll set up a platform جہاں schools یا privately families can access these videos. So these are great resource for parents, گھر پہ کیسے سائنس کو بچوں کے ساتھ انگیج کرنا ہے, ٹیچرس کے لیے. پھر ہم نے جو کتابیں ڈیولپ کی, 9 کتابیں ہم نے بنائیں, 120 اسٹوریز, سائنس کی کہانیاں. سو سائنس کو کہانیوں کی سے کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو 2 سیریز ہیں. ایک کیونکہ یہ مارچ کا مہینہ عورتوں پہ ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں, اور عورت مارچ بھی آ رہی ہے. ایک ہماری سیریز ہے جس کا نام ہے ریمارکیبل ویمن ان اسٹیم. سو میری کیوری اور جین گوڈال سے لے کے نرگس موال والا, تسنیم زہرا صاحبہ, سارا قریشی, دیز آر آل امیزنگ women from Pakistan who have done amazing work. Yeah, I love it کہ because so ابھی میں ایکسپو میں گیا ہوا تھا تو I went to وہاں women, بس اس میں کوئی ایک اسپیسیفک نام تھا بٹ لائک اٹ وازنٹ اے کنٹری کا, وہ ویمن کا تھا, اور اس میں ایک یہی تھا. اس میں بھی یہی بات آئی تھی جہاں سائنٹیفک اچیومنٹس آتی ہیں تو ویمن آر آفن سائڈ لائنڈ, اینڈ اس میں اس نے پورا آرگیومنٹ دی تھی کہ وہاں پہ اوبیسلی میل سائنٹسٹ دے ڈومینیٹ, ایون فلاسفرز اینڈ آل دیٹ. تو اس میں ایک سارا انہوں نے ایک پورا واک بنائی ہوئی تھی, وال آف فیم کہہ لو آپ, اینڈ اس میں آئی واز آلسو سرپرائز ٹو نو بیسک تھنگز وی یوز ایوری ڈے اور بیسک ڈسکوریز, آئی ڈڈ ناٹ نو دیٹ. تو مجھے اس سے وہ بھی چیز اوبیسلی پاکستان یا ساؤتھ ایشین ریجن کے کم تھے, بٹ نوئنگ دیٹ بیکاز وہ بھی ایک ریلیٹیبل ہوتا ہے فار اے وومن کہ یار ایک عورت ہے پر وہ پاکستانی عورت ہے یا ساؤتھ ایشین عورت ہے. سو آئی تھنک بوتھ آر امپورٹنٹ کہ جیسے جین گوڈال نے یا میری کیوری نے جو ڈسکور کیا وہ انہوں نے ہی کیا, اور اب جیسے میری کیوری نے اگر ریڈیو ایکٹیویٹی پہ کام کیا, سو if we want to teach children science we have to also teach them about scientists, وہ کون تھے, کیا کرتے تھے, how did they make those discoveries. یہ چیزیں نا ہماری کتابوں سے مسنگ ہیں. اینڈ پھر خواتین سائنسدانوں کے بارے میں تو بالکل ہی مسنگ ہے. So if you close your eyes and imagine a scientist, most often ایک آدمی کا امیج پاپ اپ ہوتا ہے. موسٹ آفٹن وہ ہوتے ہیں آئنسٹائن یا کوئی بوڑھا آدمی, وائٹ, اولڈ, بکھرے ہوئے بال. The cream of the world now, white man, white Caucasian man. ہاں, تو اس کو کیسے اب چینج کرنا ہے, کیونکہ if girls can see it, they can be it. جی بالکل. اور پاکستان میں ایک رپورٹ شائع ہوئی, چھوٹی سی رپورٹ ہے, اتنی ایکسٹینسو نہیں ہے, اس پہ اور ریسرچ ہونے کی ابھی ضرورت ہے. برٹش کاؤنسل کی, یہ کوئی 4-5 سال پہلے ہوئی, وچ وانٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اسٹیم ایجوکیشن یا سائنس کی جو تعلیم ہے اس میں لڑکیوں پاکستان میں لڑکیاں کیا بیریئرس فیس کرتی ہیں. سو انہوں نے کوئی 2000 لڑکیوں کو, یہ وہ لڑکیاں تھیں جو زیادہ تر آئی تھنک 7th سے لے کے 10th یا 11th اسٹینڈرڈ تک تھیں, ان کو سروے کیا. ان کی ارد گرد جو ٹیچرز ہیں, اسکول ایڈمنسٹریشن ہے, پیرنٹس ہیں, ان کو بھی انٹرویو کیا گیا, اور اس میں کچھ بیریئرز آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے کہ
کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان میں لڑکیاں ہیں وہ جب تک مینڈیٹری ہوتی ہیں وہاں تک تو سائنس لیتی ہیں, اس کے بعد بہت بڑا ڈراپ آ جاتا جی ہے. بالکل. تو وہاں پہ پتہ چلا کہ اس سروے میں 2000 جو لڑکیاں تھیں, سب سے جب یہ سب پوچھا گیا کہ واٹ ڈو دے ڈراپ آؤٹ, نہیں ایک سوال تھا جس کا جواب سب 100% لڑکیوں نے ہاں دیا کہ ہاں وہ یہ مانتی ہیں کہ their male counterparts are more biologically gifted to do science, biologically more gifted to do science. یہ ماننا ہے لڑکیوں کا. وہ 2000 کی 2000 لڑکیوں نے ہاں کہا کہ آئی تھنک 2000 تھا سائز اس کا, لیکن وہ رپورٹ میں ایگزیکٹ نمبرز ہیں کہ ان سب نے ہاں کہا کہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ بایولوجیکلی جو ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس ہیں, لڑکے ہیں یا مرد ہیں, وہ بایولوجیکلی مور گفٹیڈ ہیں ٹو ایکسیل ان سائنس. جب ایک انسان یہ مانتا ہے, اینڈ اب ریسرچ یہ بتاتی ہے, میں بھول رہی ہوں اس ریسرچر کا نام جس نے یہ اس کی اس بات پہ ریسرچ رہی ہے نیورو سیکسزم پہ, کہ ہاؤ جو آپ کے معاشرے میں جو اسٹیریو ٹائپس ہوتے ہیں نا وہ ایکچولی آپ کی کوگنیٹیو ایبیلٹیز کو افیکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. انٹینٹ بیکم اے ریئلٹی, اگر اف یو بلیو اٹ اٹ بالکل بالکل. سو ایون گرلز جو فار ایگزامپل دے ڈو ریئلی ویل ان فزکس اور میتھس, اگر وہ بہت اچھا اسکور بھی کر رہی ہیں نا اسکول میں, لیکن معاشرے کے جو اسٹیریو ٹائپس ہیں ان کو اتنا افیکٹ کرتے ہیں کہ دے اسٹارٹ ڈوئنگ بیڈلی ان دوز ٹیسٹس, دے اسٹارٹ پرفارمنگ بیڈلی. اچھا, اس رپورٹ میں اب یہ رپورٹ اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پاکستانی کانٹیکس سے ہے, تو اس طرح کی ریسرچز دنیا بھر میں بڑی ہوئی ہیں, پاکستانی کانٹیکس میں کم ہوئی ہیں. اس میں کیا اور فیکٹرز تھے جی؟ میریجبلٹی. تو ماں باپ, فیملیل انفلوئنس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لڑکی کیا پروفیشن لے گی, آگے سائنس چوز کرے گی کہ نہیں. تو اس میں فیملی جو ہے وہ سوچتی ہے کہ سائنس ایک اچھا پروفیشن نہیں ہوگا, میل ڈومینیٹنگ ہوگا, لیٹ آورس کام کرنے پڑیں گے, سوٹیبل نہیں ہے, اور گرلز آر مے بی ناٹ اسمارٹ انف ٹو پرزیو. سو تھنگز لائک انجینئرنگ, فزکس, میتھمیٹکس ان کے لیے مشکل ہو جائیں گی, یا بڑا میل ڈومینیٹنگ, یا شادی نہیں ہوگی. اس لیے وہ جو آپ کا جو میڈیسن والی چیز ہے نا, وہ ایک طرح کا وہ ہے کہ وہ اس میں فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پھر ٹھپا لگ جاتا ہے کہ ہاں شادی ہوئے گی, لیکن اس میں بھی بہت کم پرسنٹیج ہیں جو ایکچولی پرسیو کرتی ہیں پروفیشن. So these factors were very shocking to me, like as a science educator, کہ it's not just the quality of science education. That is one factor. But then there are these stereotypes that keep women away from science. تو Remarkable Women in STEM کی جو سیریز ہے اس میں ہم نے 60 خواتین سائنسدانوں کے اوپر کہانیاں لکھیں, ان کہانیوں کو پوڈ کاسٹ میں کنورٹ کیا, ان کے پوسٹرز بنائے ہیں, دے آر بیوٹیفل پوسٹرز, یو کین ایکچولی ناؤ پری آرڈر دیم, ہم ان کو ریلیز کر رہے ہیں. اور انہی پوسٹرز اور کہانیوں کو ہم نے مرج کیا ہے ان بکس. تو 2 کتابیں ڈیزائن ہو گئی ہیں اور اب آگے انشاءاللہ 4. سوری میں پھر پوچھنا پڑی کہاں یہ پوسٹ, ویئر کین وی فائنڈ آل دس؟ سو پوسٹرز تو ہو گئے ہیں ریلیز, آپ لوگ ہمیں انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ کہیں پہ بھی میسج کریں, پری آرڈر کریں, ہم جلد ان کو ایوری انفارمیشن. اگر اینی ون وانٹس ٹو سی دی ویڈیوز اینڈ اسٹف, از اٹ لائک کوئی جگہ ہے آپ کی ویب سائٹ پہ یا کہیں پہ؟ ابھی تو ہم نے پوسٹرز ریلیز کیے ہیں, سو ویئر اے اسمال انٹرپرائز, آہستہ آہستہ چیزیں 2 سال میں تو ہم نے یہ کام ڈیولپ کیا ہے ود دی لمیٹڈ فنڈز وی ہیڈ. تو اب جیسے 9 کتابیں ہم نے ڈیزائن کر لی ہیں, اور جیسے یہ جو پوسٹرز ہیں یہ ہم پاکستان کی 2 لیڈنگ فیمیل آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ڈیزائن کیے ہیں, ایک ثنا ناصر فرام کراچی, ایک ماریہ ریاض توصیف. سو پہلا سیٹ 20 پوسٹرز کا ثنا ناصر نے ڈیزائن کیا, اور پھر دوسرا سیٹ جو ہے ماریہ ریاض توصیف نے کیا. سو ونڈرفل کولیبریشن. تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہماری کمیونٹی میں نا آتھرز بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, بک ڈیزائنرز بھی ہیں, یہ سب لوگ ہیں. تو یہ کتابیں انشاءاللہ ہم جلدی پبلش کریں گے. اس میں اور بھی سیریز ہیں, اس میں ایک سیریز ہے جس کا نام ہے گلرخ سائنس ایڈونچرز. سو گلرخ ایک پاکستانی لڑکی ہے اور وہ دکھتی بھی پاکستانی ہے, اور وہ گھر پہ سائنس کے ایکسپیریمنٹس کرتی ہیں یا کہیں پہ بھی. تو اس کتاب میں ریسیپیز ہیں ود فوٹوز اینڈ بیوٹیفل ڈیزائنس, سو یو کین ڈو دوز ایکسپیریمنٹس ایٹ ہوم. سو ویل بی ریلیزنگ دیز ویڈیوز اینڈ بکس سون, لیکن پوسٹرز آپ لوگ لے سکتے ہیں فار شیور. اور فار اینی ون ہو وانٹس ٹو چیک آؤٹ دیئر کانٹینٹ, ہم ڈسکرپشن میں ساری لنکس دے دیں گے سو دیٹ پیپل کین گیٹ ٹو نو کہ یہ لوگ کس طرح کا کام کریں. آئی ووڈ آلسو لائک یو ٹو شیئر یور اسٹوری اباؤٹ ہاؤ یو گائز کوپڈ ود دا COVID کی situation, because you had to transition and work remotely and digitally. I also saw a like series of your science communicators would come online and narrate stories and do experiments. That was also lovely. So تھوڑا سا اگر وہ بھی بتا دیں, because I want to talk about how آپ جب you open up yourself to inquiry and experimentation, then you're also automatically moving towards innovation.
تو وہ تھوڑا کووڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں اگر یا سو وہ اگین وہی وی نو کہ بہت ساری انٹرپرائزز نے بہت ہارڈلی بیڈلی ہٹ ہوئے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے. بالکل بالکل. وی ور لکی کہ ہم 2019 میں وین آئی گاٹ سلیکٹڈ ایز اے ملالہ فنڈ ایجوکیشن چیمپئن تو 2019 اینڈ ہو رہا تھا, تو 2020 میں ہمیں وہ ایک چھوٹی سی گرانٹ ملی ملالہ فنڈ سے. تو 2020 میں ہم نے اس کو یوز کرنا تھا, ایگزیکیوٹ کرنے تھے پروجیکٹس, اینڈ دا پینڈیمک ارائیوڈ اینڈ دے ور ویری سپورٹیو کہ آپ اس کو اب جیسے ری شیپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کو کریں, وی ول سپورٹ, وی ول اسٹینڈ ود یو. سو جو ایجوکیشن چیمپئنز نیٹ ورک ہے ملالہ فنڈ کا, اس میں کافی ساری امیزنگ جو ہیں آرگنائزیشنز ہیں. اب پلیز اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں ملالہ فنڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے. یہ صرف ECN پاکستان میں نہیں ہے بلکہ انڈیا, بنگلہ دیش اور افریقہ کے ممالک میں بھی ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو لڑکیوں کی ایجوکیشن میں کو چیمپئن کرتے ہیں اور وہ بیریئرس کو مٹانے کی کوشش کریں اپنے اپنے ممالک میں. تو ہمیں اس گرانٹ کی بہت سپورٹ ہوئی, ہمیں ایکیومن کی طرف سے بھی ایک گرانٹ ملی, اینڈ دیز ور ریئلی ریئلی بگ سپورٹ فار اس, کیونکہ اس کے بغیر ہم پیوٹ نہیں کر سکتے تھے. ہمیں کیا کرنا پڑا کہ ہمارا تو سارا جو ہمارا کام تھا اٹ ریلائڈ آن ان پرسن انگیجمنٹس. ہم اسکولوں میں جاتے تھے, ویکینڈس پہ پروگرامس کرتے تھے, سو وی ہیڈ ٹو سوئچ کمپلیٹلی. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ ٹرائل اینڈ ایرر اینڈ ایکسپیریمنٹیشن, تو آپ گرٹ ہوتی ہے آپ کے اندر کہ ٹھیک ہے چیلنج آیا ہے, ہم نے اس کو اوور کم کرنا ہے. سو ہم ریموٹلی, ہم نے کہا اب ریموٹلی یہ انگیجمنٹس کیسے کریٹ کریں, کیونکہ آپ کا سارا کام ہی لوگوں سے ملنا, کنیکشن بنانا, بیکاز obviously it's just making that connection and giving them something new, تو وہ تو بڑا difficult because that's your main آپ کی offering ہے. تو ہم نے مجھے ریسنٹلی کسی نے یہ بات بولی کہ نارملی نا آپ کوئی چیز جب پائلٹ کرتے ہیں تو بڑے شہروں میں پائلٹ ہوتا ہے جی, کراچی, اسلام آباد. ہم نے بلوچستان میں خوزدار میں ایک پروگرام پائلٹ کیا ریموٹلی. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ میری ایک دوست ہیں, وہ بھی ایک ایکیومن فیلو ہیں, سمیرہ محبوب ان کا نام ہے. شی از سچ اے بگ انسپریشن فار می. تو انہوں نے نا, وہ مجھے اتنے سالوں سے کہہ رہی کہ آپ بلوچستان آؤ, ان کا ایک لڑکیوں کا اسکول ہے, اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جو جن ایسی کمیونٹی سے آتی ہیں. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ گرلس کی انرولمنٹ کتنی لو ہے, تعلیم کا معیار کتنا لو ہے, فیسلٹیز کتنی کم ہے, انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو وہ سمیرہ جی کہتی تھیں آپ آئیں گے, اور ہم سوچتے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی, کدھر جائیں گے, کیسے جائیں گے, کب جائیں گے. پینڈیمک نے ہمیں فورس کیا کہ اب انوویٹ کرو. ہم نے کہا ہم آپ کے ٹیچرس کو ٹرین کریں گے فرام اے ڈسٹینس. انہوں نے گھر گھر جا کے, کیونکہ وہ فیمیل ٹیچرس تھیں تو ٹیبو تھا کہ جی انٹرنیٹ نہیں دینا, موبائل نہیں دینا. یہ بہت I would love to know کہ ریموٹلی کیسے کیا پھر آپ نے. تو سمیرہ جی نے پہلے تو جا کے گھروں میں ان کی فیملیز کو کنونس کیا کہ ٹیچرس کو موبائل دیں, انٹرنیٹ دیں, ہماری بچیوں کا فیوچر اس پہ ٹکا ہوا ہے, ٹیچرس کے پاس نہیں ہوگا. پھر ہم نے وہاں سے شروع کیا, بیٹھک کرنی شروع کی. ہم نے 2 مہینے کا ایک پروگرام ڈیزائن کیا جس کا نام ہے سائنٹسٹ آف ٹمورو. ادھر ہم نے بلوچستان کے ٹیچرس, پھر ادارہ تعلیم و آگاہی سے پنجاب کے چھوٹے چھوٹے ایریاز کے ٹیچرس, پھر لاہور میں کچھ اسکولس تھے وہاں سے ٹیچرس, کرن فاؤنڈیشن فرام کراچی وہ لیاری میں بیسڈ ہے ان کے ٹیچرس. ریموٹلی ہم کیا کرتے تھے کہ ان کو کچھ سیشنز زوم پہ کراتے تھے. واٹس ایپ کو ہم نے ایز اے ٹول یوز کیا ٹو سینڈ اسٹوریز, پوڈ کاسٹ, اسٹوریز کے اسکرپٹس. اب آپ سوچیں خوزدان میں کیا ہونا شروع ہو گیا. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جو ان کے اسکول میں تھی سمیرہ جی کے, دے اسٹارٹیڈ ڈریسنگ اپ ایز جین گوڈال. Oh, that's lovely. Yes, going out into the garden. میں جین گوڈال ہوں, میں میری کیوری ہوں. ان میں ایک لڑکی ہے, اس کا نام الینا ہے, الینا بلوچ. شی ناؤ وہ اتنی انسپائر ہوئی اس سارے, کیونکہ ہم نے 1 سال ان کے ساتھ کام کیا, ٹیچرس کو ٹرین کیا, کہانیاں بھیجتے رہے, پھر یہ ویڈیو لیسنس بھیجتے رہے. پھر ہم نے ڈیجیٹل سائنس کلب شروع کر دیا. سو یو آر سٹنگ ایٹ ہوم, آپ کے پاس بھی یہ پانی کا گلاس ہے اور پانی ہے, میں لائیو ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوں پانی اور گلاس کے ساتھ, آپ کے پاس بھی, آپ بھی کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, آپ کے ارد گرد کون ہے, آپ کے اماں ابا, ان کا سائنس کیپٹل بڑھنا شروع ہو گیا. دے اسٹارٹیڈ سینگ دیئر ڈاٹرز کہ اچھا یہ بھی سائنس کر سکتی ہیں, یہ بھی سائنٹسٹ بن سکتی ہیں. سو فینومینل امپیکٹ آن دا فیملیز, آن کمیونٹی, آن دا اسکول ایڈمنسٹریشن, جو کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ سستے سامان کے ساتھ بھی سائنس ایجوکیشن کی کوالٹی, کیونکہ ہم بہت سستا سامان یوز کرتے ہیں, ایوری ڈے مٹیریلس ٹو کریٹ دوز انگیجمنٹس. الینا اب چاہتی ہے کہ وہ خوزدار سے پہلی لڑکی بنے جو ایسٹروناٹ بنے گی, اینڈ شی وانٹس ٹو گو ٹو نیپچون اینڈ ایکسپلور نیپچون کہ وہاں ڈائمنڈز ہیں کہ نہیں ہیں.
That's lovely. I mean, it's amazing that you have been able to inspire so many young women. Like, I think बहुत ज़रूरी है कि इनको encourage करें, especially जब आपको stereotype कर दिया जाता है, जब आपको बता दिया जाता है. I remember, I've always been intrigued by कि मर्द हमारे से ज़्यादा intellectually superior होते हैं कि नहीं होते हैं, just because आपको बार बार बताया जाता है. And then I also remember coming across this study where it was like कि when they start out as children, everybody is the same, but then of course when you reach an age where you can take in all those stereotypes, और वो कितनी जल्दी उम्र में हो जाता है, तो then you also automatically start gravitating towards things कि अच्छा ये मर्दों की और ये औरतों की. So I feel like ये बहुत inspiring है, and thank you so much for like doing this work in Pakistan and choosing Pakistan. I think it's lovely. मुझे लाला आप ये बताएं कि like how can people support you? What are some of the things the government or like government के इदारे कुछ अगर आपकी मदद कर सकते हैं या आम आवाम आपकी कोई मदद कर सकते हैं, तो how can we do that? Yeah, thank you for asking this. तो आई थिंक कि सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी फैमिली हैं जो हमारे साइंस एजुकेशन के प्रोग्राम्स में अपने बच्चों को इनरोल करते हैं, ऑनलाइन भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, तो व्हेन यू पे फॉर योर चाइल्ड उसमें से हम एक परसेंटेज यूज़ करते हैं ताकि हम यही प्रोग्राम्स, यही इंगेजमेंट्स, एग्जैक्टली वही इंगेजमेंट एक चैरिटेबल स्कूल या एक गवर्नमेंट स्कूल को सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे ऑफ़र कर सकें. तो हमारा एक स्लाइडिंग कॉस्ट मॉडल है. यहाँ अगर हमारे पास ग्रांट है तो फिर वो प्रो बोनो भी हम ऑफ़र करते हैं. तो सबसे पहले तो ये कि हाँ, जब आप अपने बच्चों के लिए, आई नो कि आपको होता है ना कि ओह मेरे बच्चे भी ये साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करें और सीखें, बट यू आर ऑल्सो इनडायरेक्टली सपोर्टिंग आवर वर्क. सो जैसे हमारे पोस्टर्स हैं उनको ज़रूर चेकआउट करें, उन्हें ख़रीदें, क्योंकि हम उनमें से फिर जैसे जैसे वो सेल्स होंगी तो हम डोनेट करेंगे उन बच्चों को जहाँ पे जो ये इस प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर सकते. तो एक तो ये तरीका है. दूसरा, अब हम डोनेशन ड्राइव्स भी करते हैं टू कलेक्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फंड्स. जैसे कि रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया है इंडस हॉस्पिटल के साथ. सो इंडस हॉस्पिटल की जो कराची वाली ब्रांच है वहाँ पे एक स्कूल है इंडस के सितारे, जहाँ कैंसर पेशेंट्स और टर्मिनली इल जो बच्चे हैं वो स्कूल में आते हैं. हमने उनके साथ 1 साल की पार्टनरशिप की और रिमोटली हमने उन बच्चों के साथ ये वर्कशॉप्स करनी शुरू की. तो उसको एक डोनर नहीं सपोर्ट किया प्राइवेटली. फिर हमने डेफ रीच, क्योंकि हम चाहते हैं कि साइंस एजुकेशन जो है वो ख़ास कम्युनिटी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती. जी, डेफ रीच लाहौर के साथ हमने डेफ कम्युनिटी के लिए एक 8 हफ्तों का प्रोग्राम किया. उसका नाम है साइंटिस्ट एट स्कूल. अब वो जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना बजट्स नहीं है इस तरह के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि नहीं होते इदारों के पास, उन्होंने पहले से एलोकेट किए हुए अपने फ़ंड्स. तो अगेन वी रेज्ड फंड्स. तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें बताएं, हमसे राब्ते में हो सकते हैं. वी विल टेल यू कि एग्जैक्टली वो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस स्कूल, किस कम्युनिटी को जाके हम बेनिफिट करेंगे, हम अपने प्रोग्राम्स रन करेंगे. सो दैट्स वन वे ऑफ सपोर्टिंग. अच्छा, मुझे बताएं अब इस साल के आपके गोल्स क्या हैं? लाइक व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम साइंस फ्यूज इन द अपकमिंग मंथ्स? या सो हमने अभी रिसेंटली जो है हम अब फाइनली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं. दिस वर्क इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय द मलाला फंड. और इसका जो एम है वो पाकिस्तान में स्टीम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, इसको किस तरह प्रमोट किया जा सकता है. और तो इस पे जो है हम अब काम स्टार्ट कर रहे हैं, किक ऑफ कर रहे हैं. तो ये हमारा स्पेसिफिकली काम जो होगा वो 10 गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ होगा इस्लामाबाद में, बट ऑल्सो स्पीकिंग विद पॉलिसी मेकर्स कि किस तरह से इस पूरे एरिया पे कैसे वो इन्वेस्ट करें, गिविंग देम दैट असिस्टेंस कि हाउ दे कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टीम एजुकेशन, हाउ दे कैन यूटिलाइज देयर एग्जिस्टिंग बजट्स. उन्हीं में से कैसे फंड्स को वो रीडायरेक्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें. तो इसमें हमारे जो 7 पार्टनर्स हैं वो हैं पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स PYCA, एंड इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस. सो वी फील वेरी और ये दोनों फिर ECN का भी हिस्सा हैं, एंड मलाला फंड इज सपोर्टिंग this. So very happy to be working with such amazing partners also, जो जिनकी values आपके साथ align करती हैं, जो आपके काम पे believe करते हैं और आपको support करते हैं और हम उन्हें support करते हैं. So it's something very exciting for us. फिर उसके बाद हम अपनी किताबें जो हमने डिज़ाइन की हैं, 9 किताबें हैं, तो हम उन्हें पब्लिश करना चाहते हैं. हम अपनी जो वीडियोस हैं उनको एडटेक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं, एक ऐप बिल्ड करना चाहते हैं. सो दे आर बिग ड्रीम्स दैट वी वांट टू फुलफिल, एंड लेट्स सी उनमें से कितनी इस साल हो जाती है. You will fulfill them, जितना आपने माशाल्लाह अभी तक ऑलरेडी काम किया हुआ है. Exactly. This is like 5-6 years आप बताइए. Yeah.
تھینک یو سو مچ لالا فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار ڈوئنگ دس. مجھے بہت مزہ آیا بات کر کے. آئی تھنک کہ ہماری آڈینس کو بھی آئے گا, بکاز دس از امپورٹنٹ, سائنس از امپورٹنٹ. وی نیڈ مور اینڈ مور ویمن گوئنگ ان ٹو دیز فیلڈس, بکاز یو نو یہ ضروری ہے. سو تھینک یو سو مچ. آئی وش یو گڈ لک فار وٹ ایور یو ڈو نیکسٹ. اینڈ جس طرح بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, we'd love to do that. So if you loved this conversation and generally Marty TV کا content اور بھی چیک آؤٹ کریں پلیز, اور لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں اور مارٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں.